بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لقد روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، وفي رواية أخرى يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے دو خطبات جمعۃ المبارک سے ہم قرآن کریم کے متعلق اس کی شان، اس کا مقام، اور جو اس قرآن کریم سے تعلق قائم کر لیتے ہیں انہیں مالک الملک کے ہاں جو مرتبہ اور مقام ملتا ہے اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس رات اس کا نزول شروع ہوا، نزول کی ابتدا ہوئی، اور جب نزول کی ابتدا ہوئی تو کتنا نازل ہوا؟ توجہ کیجیے، یہ بات بڑی باریکی کے ساتھ سمجھنے کے قابل ہے۔ جب نزول کی ابتدا ہوئی تو کیا سارا نازل ہوا؟ کتنی آیات نازل ہوئی؟
چند آیات نازل ہوئی، اور جب صرف چند آیات اس رات میں نازل ہوئیں تو اس قرآن کریم کی چند آیات کے نزول کی وجہ سے وہ رات خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بلندی اور عظمت والی قرار دے دی گئی، صرف چند آیات کے نزول کی وجہ سے۔ تو وہ رات جو چند آیات کے نزول کی وجہ سے لیلۃ القدر بن گئی، اور وہ لیلۃ القدر جس کو پانے کے لیے، جس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری ساری 9 یا 10 راتیں جاگا کرتے، اپنے اہل خانہ کو جگایا کرتے، اور 14 صدیاں گزر چکی کہ اس امت کے صالحین، اس امت کے متقین، اس امت کے نیکوکار 1400 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، ہر رمضان میں اس رات کو پانے کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد کرتے۔ کیوں؟ کہ اس رات قرآن کریم کی چند آیات ان کے نزول کی ابتدا ہوئی۔ تو چند آیات رات کو کہاں سے کہاں لے جائیں؟ تو مخلوق میں جو قرآن کریم سے تعلق قائم کرے گا اور مرتے دم تک جڑا رہے گا، اس کی شان اور مقام اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ امام بخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان سے بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں تم اس دنیا میں رہتے ہوئے حسد کرتے ہو، حسد کرتے ہو، اور یہ حسد ایسی چیز ہے حتیٰ کہ بھائی بھائی سے کرتا ہے، بھائی بہن سے کرتا ہے، بہن بھائی سے کرتا ہے۔ اور اب جو دنیا نے ترقی کی ہے، جو دنیا میں روشنی آئی ہے، اب تو یہ بھی دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، باپ بیٹے سے حسد کرتا ہے، بیٹا باپ سے حسد کرتا ہے۔ لیکن کون کرتے ہیں؟ جنہیں دین کی سمجھ، جنہیں قرآن و سنت کا علم، اور جن کے نزدیک دنیا ہی دنیا سب کچھ۔ تو ارشاد فرمایا، لوگوں حسد اگر کرنا ہی، اگر حسد کرنا ہے تو پھر 2 چیزوں میں کر۔ اور اس حدیث مبارک میں جو حسد کا لفظ ہے، اس سے مراد وہ حسد نہیں جو ہمارے سینوں میں پایا جاتا ہے، اس سے مراد ہے رشک کرنا۔ اور رشک کیا ہے؟ کہ جو نعمت اللہ آپ نے اسے بھی دی ہے وہ مجھے بھی عطا فرما۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے، نہیں، وہ رہے۔ مالک جب آپ نے اسے دی ہے تو مجھے دینا آپ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو فرمایا، اے لوگوں رشک کرو، 2 چیزوں پر کرو، 2 لوگوں پر۔ کیا چیزیں اور کیا لوگ ہیں؟ فرمایا، ایک اس شخص پر رشک کرو جسے اللہ نے قرآن کریم عطا کیا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رات کو جب مخلوق خواب خرگوش میں ڈوب جاتی ہے، خواب غفلت میں سو جاتی ہے، وہ اس وقت اٹھ کر اس کتاب کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایسا کرنے والا تمہیں کیا معلوم ہے اس کا عرش والے کے ہاں مقام و مرتبہ کتنا ہے؟ اس لیے اس کے متعلق سنو، اس کو دیکھو، اس کو پاؤ ایسا تو کہو اللہ ہمیں بھی ایسا ہی بنا،
اللہ ہماری اولاد کو ایسا بنا دے، اللہ ہماری ذریت کو ایسا بنا دے۔ کیوں کہ یہ تلاوت کرنے والے قرآن کریم کی دن میں اور رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کو پکارنے والے یہ خالق کائنات کو بڑے پسند اور محبوب ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ فرماتے ہیں میرے جو بندے ہیں ان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ وہ راتوں کو جب دیکھو، جب پاؤ، جب جاؤ تو کبھی رکوع کی حالت میں ہوں گے، کبھی سجدے کی حالت میں ہوں گے، کبھی قیام کی حالت میں ہوں گے۔ اور قیام کی حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ قیام کی حالت میں کیا کر رہے ہوں؟ اس قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو فرمایا رش کرو اس پر جسے اللہ نے قرآن کی دولت دی اور وہ راتوں کو تلاوت کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے وہ راتوں کو بھی تلاوت کرتا ہے اور دن کو بھی کیا کرتا ہے؟ دن کو ہم نے اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑا، زبانیں بے لگام ہیں، برائی، غیبت، گندگی، گالیاں، چغلی، تنقید، ان چیزوں میں زبان سارا دن لگی رہے۔ لیکن جس زبان پر دن میں بھی قرآن جاری ہو، کیا اسے ایسی باتوں کی فرصت ملے؟ ایسے کاموں کا وقت ہوگا اس کے پاس؟ اور فرمایا دوسرا شخص جس پر رش کرنا ہے اور تمہیں کرنا چاہیے وہ ہے جسے اللہ نے مال و دولت عطا ہے، اور وہ اس مال سے کیا کرتا ہے؟ ہر مہینے نئی گاڑی لیتا ہے، ہر سال نیا مکان بناتا ہے، ہر سال پوری فیملی کے ساتھ باہر کا ٹور لگاتا ہے۔ یہی ہے ہمارے آئیڈیا، یہی ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، اور انہی کا مقام و مرتبہ ہماری نگاہوں میں ہے۔ فرمایا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اس مال کو رات کے اندھیروں میں اور دن کی روشنی میں اپنے رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو رش کس وجہ سے کرنا ہے؟ کہ یہ مال اللہ کی راہ میں جا رہا ہے۔ رش کس بات پہ نہیں کرنا کہ مال ہے تو اس کی اڑان دنیا میں بڑی اونچی ہے۔ رش کس بات پہ ہے کہ اللہ تو نے دیا ہے اور یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کس طرح دن رات اس کو تیری راہ میں لٹا رہا۔ فرمایا یہ دو لوگ ان پر رش کرو۔ خواتین و حضرات، ہم میں سے ہر شخص کیا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی اولاد ایسی بنے؟ ہر کوئی رش کرے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بولیے، جواب دیجیے، پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صبح سے شام تک ہر بندے کی جو دوڑ لگی ہے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق، وہ اسی لیے ہے کہ میرے بچے وہ اس قابل ہو جائیں، جو دیکھے جو کہے وہ آنکھیں اٹھا کے کہے کہ یہ فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی، اور یہ فلاں فلاں کی تربیت۔ تو کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ انہیں یہ دونوں چیزیں عطا کرے تاکہ وہ دنیا کے لیے مرکز رشک اور محور رشک بن جائے، اور دنیا والے نہ بھی کریں، عرش والے کہ ہم کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ آؤ یہ قرآن کریم آج رات سے اس رمضان المبارک کا آخری اشرا اس کی ابتدا ہے، اور معلوم نہیں ہے کہ آنے والے رمضان میں ہم میں سے کون دوبارہ اسے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم اس سے تعلق بناؤ، اس سے تعلق جوڑو، اس کا پڑھنا پڑھانا اپنے گھروں میں شروع کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ ہر رمضان میں
جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاص کام کے لیے آتے، اور وہ تشریف آوری جبریل امین کی رات کو ہو۔ وہ دن میں بھی آتے، دوپہر میں بھی آتے، صبح میں بھی آتے، شام میں بھی آتے، لیکن ایک کام رمضان میں ایسا تھا کہ رمضان کی راتوں کو ہر رات جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے۔ کیا کرتے؟ کان یدارسہ القرآن، اور بعض روایات میں وَكَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ، وہ آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی تلاوت کر کے سناتے۔ جب ان کی تلاوت ختم ہوتی تو اللہ کے رسول انہیں تلاوت کر کے سناتے۔ جبریل کون ہے؟ جبریل کون ہے؟ اللہ کے بندو، اور جس کے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کر رہے ہیں محمد کریم، وہ کون ہے؟ اور جس چیز کی تلاوت کر رہے، سن رہے، سنا رہے، وہ کیا ہے؟ اور یہ سب کچھ کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ بولو، کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اور کن راتوں میں ہو رہا ہے؟ کن راتوں میں ہو رہا ہے؟ رمضان کی راتوں میں ہو رہا ہے۔ تو ہر رمضان ایک مرتبہ قرآن جبریل امین محمد کریم کو سناتے، اور ایک مرتبہ محمد کریم قرآن جبریل امین کو سناتے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ کسی کتاب ہے؟ کسی کتاب ہے؟ رب العالمین۔ رب العالمین، صرف یہ لفظ سمجھ آ جائے، رب العالمین کی کتاب ہے، یقین مانو میرا اور تمہارا جی نہ کرے کہ زندگی کا کوئی اور کام کرے اس کتاب کو چھوڑ۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا مالک ہی نہیں، انہیں پالنے والا، مالک نہیں، انہیں سمجھ آ رہی ہے بات کی، زمینوں کے مالک ہیں، کھیتوں کے مالک ہیں، اور مربوں کے مالک ہیں، لیکن کیا ان سے اگانے والے یہ مالک ہی ہیں؟ ان کی دیکھ بھال کرنے والے یہ مالک ہی ہیں؟ بارش نہ ہو تو مالک کی جان نکل جاتی، جو پالنے والا ہے وہ رب العالمین۔ تو یہ کتاب کس کی ہے؟ رب العالمین۔ نزل بہ الروح الامین، اس کو لے کر کون آیا؟ اس کو امانت دار جبریل امین لے کر آیا۔ کہاں لے کر آیا؟ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ ہمارے حبیب، اس قرآن کو جبریل امین آپ کے دل کے اوپر لے کر آیا۔ یہ قرآن آپ کے دل پہ نازل ہوا، اس لیے دلوں کی بیماریوں کے لیے قرآن جیسی کوئی اور دوا، کوئی اور نسخہ، کوئی اور علاج، اور سارے اجسام انسانی کے لیے اس سے بہتر نسخہ نہیں، لیکن اس سے فیض کون پاتے ہیں؟ جو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور جو اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ قرآن کو سنبھال کے اپنے سے دور رکھتے ہیں، قرآن کریم انہیں ان سے دور رکھتا ہے۔ آؤ ایک واقعہ سنیں مختصر سے وقت میں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کیسا تعلق قائم کرنے والے تھے، اور ان کے تعلق کی قدر اللہ کے ہاں کتنی زیادہ تھی۔ بات یہ تعلق تھا، اور ان کا تعلق اللہ کے ہاں مقبول تھا، منظور تھا۔ ان کے تعلق کی قیمت تھی، ان کے تعلق کی قدر تھی، اور ان قدر والوں کی
اس سب سے اعلیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقام اور مرتبہ شان. امام مسلم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر انصاری صحابی اور اس قبیلہ کے سرداروں میں سے سردار اور پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل، اور صحیح معنوں میں اسید بن حضیر مرد مومن تھا، مرد مومن تھا. یہ ان کی سیرت، ان کی تاریخ پڑھو، آدمی حیران رہتا ہے کہ اللہ آپ کی زمین پر آپ نے اس طرح کے لوگ بھی پیدا کیے ہیں. اسید بن حضیر وہ ایک رات اپنے گھر میں اپنے کھجوروں کے گودام میں، کھجوروں کو سکھانے والی جگہ میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں اور تہجد میں قرآن کی تلاوت جاری ہے. اب تلاوت کرتے کرتے گھوڑا پاس بندھا ہوا ہے، گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا. حیران ہوئے اسے کیا ہوا، روکے، گھوڑا بھی رک گیا. پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا. رک گئے، گھوڑا بھی رک گیا. پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا. حضرت اسید جن کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا وہ کہتے ہیں کہ پاس ہی میرا چھوٹا بیٹا یحییٰ سو رہا تھا. مجھے ڈر ہوا کہ اگر یہ گھوڑا اچھلتا رہا تو اپنے پاؤں کے ساتھ، اپنے قدموں کے ساتھ اس چھوٹے سے بچے کو جو سو رہا ہے کہیں رونگ نہ. کہتے ہیں میں نے تلاوت کو ختم کیا اور گھوڑا جو تھا اس کو نماز سے فراغت کے بعد مطمئن کیا، ہاتھ پھیرا پیار کے ساتھ کہ آرام سے کھڑا ہو، اچھلے نہ، بچے کو نقصان نہ پہنچے. اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا. کہتے ہیں اس سے فارغ ہوا، میں نے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا تو دیکھا کہ میرے گھر کے اوپر، میری چھت کے اوپر ایک چھتری نما بہت بڑا سائبان ہے اور اس میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے چراغ جل رہے ہیں، روشنیاں جل رہی ہیں. اس میں چراغ ہیں، روشنیاں. ہم لوڈ شیڈنگ کے مارے ہوئے لوگ، بجلی کی کمی کا رونا رونے والے لوگ، ہماری پریشانی، ہمارا نقص، ہمارا عیب، ہمارا عیب، ہماری خرابی کہاں ہے؟ ہم نے قرآن نازل کرنے والے کو چھوڑا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا. آج تک ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور بل دے دے کے قوم ساری ہلکان ہو گئی. ہر آنے والے مہینے میں لوگ بیچارے ڈر کے انتظار کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے اندر سے بجلی کتنی نکالتے. کہتے ہیں روشنیاں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھتا رہا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سائبان جس میں روشنیاں ہیں اوپر جانا شروع ہوا حتیٰ کہ میری نگاہوں سے غائب ہو گیا. صبح فجر ہوئی اور صحابہ کرام ان کے پاس جو بھی مسئلہ ہے اس کو لے کر انہوں نے کہاں جانا ہے. کون ہے ان کا مرشد، کون ہے ان کا ملجا، کون ہے ان کا ماں باپ، کس کے پاس جاتے ہیں وہ؟ اس
کے پاس جاتے ہیں جس کو عرش والے نے انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والا سب سے بہترین ہادی اور مرشد بنا کر دیا، اور اس کے آنے کے بعد کسی اور کو مرشد بنانا، کسی اور کو امام بنانا، یہ مسلمان کی شان اور مسلمان کے لائق وہ لوگ۔ اللہ کے بندو جواب تو دو، یہ ختم نبوت کا حصہ ہے کہ محمد کے آنے کے بعد کسی اور کو محمد کے مقام سے کھڑا کرنا، اس سے بڑا جرم اور اس سے بڑی گستاخی اور بولو ہے کوئی اس سے بڑی گستاخی نہیں ہے۔ آئے فجر کے بعد اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گزشتہ رات میں اپنے گھر میں کھجور سکھانے والی جگہ پر تلاوت کر رہا تھا، من جوف اللیل، حدیث کے جو الفاظ ہیں رات کے پیٹ میں، یعنی آدھی رات میں اس کے بعد اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ کب کر رہا تھا تلاوت؟ آدھی رات یا اس کے بعد تیسرا پہر، اور ہم آدھی رات یا تیسرا پہر ہم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اور خاص کر آج کی جوان نسل وہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ یا شیطان کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں یا تھک کر سونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کیوں کہ اب اٹھنا تب ہے جب سورج طلوع ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پیٹ میں میں قرآن کریم کی اپنے گھر میں تلاوت کر رہا تھا، تو میرا گھوڑا اس نے اچھلنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو کیا فرمایا؟ اقرأ ابن حضیر، ابن حضیر اسے کاش کہ تم تلاوت کرتے رہتے، تلاوت نہ چھوڑ، اچھلتا ہے تو اچھلتا رہے۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پڑھنا شروع کیا پھر، لیکن گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا تو میں رک گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش کہ تم تلاوت کرتے رہتے، تلاوت نہ چھوڑتے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پھر پڑھنا شروع کیا، اس نے پھر اچھلنا شروع کیا، میں نے پھر چھوڑ دی۔ فرمایا اسید تمہیں نہیں پتا اس وقت کیا ہو رہا تھا، کاش تم تلاوت کرتے رہتے۔ اب اسید وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد میں نے تلاوت کی ہمت نہیں کی، اس وجہ سے بیٹا سو رہا تھا، گھوڑا اچھل رہا تھا، ڈر گیا، بچے کے پاؤں کے نیچے رون نہ تھی۔ اور پھر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو یہ عجیب منظر دیکھا۔ ارشاد فرمایا تلک الملائکۃ کانت تستمع لک، اسے تجھے پتا ہے یہ جو روشنیاں تھی یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کے نورانی فرشتے تھے جو آسمانوں سے تیری تلاوت سننے کے لیے اس دنیا میں نازل ہوئے۔ جن گھروں کے اوپر راتوں کو فرشتے نازل ہوں، ان گھروں والے وہ دنیا میں مقام و مرتبہ پائیں گے کہ نہ پائیں؟ بولو عظمت حاصل کریں گے کہ نہ کریں گے؟ چند سالوں میں اس قوم نے جن کے پاس جسم چھپانے کے لیے پورا لباس نہ تھا، جن کے پاس بھوک مٹانے کے لیے 3 وقت کی روٹی نہ تھی، جن کی اکثریت ننگے پاؤں صحراؤں میں چلتی تھی، جن کا گزارا اونٹنیوں کے دودھ پر تھا، چند سالوں میں وہ قوم دنیا پہ حکمرانی کرنے لگی۔ کیوں کہ راتوں کو ان کے گھروں میں فرشتے نازل ہوتے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَطِعُ مِنْهُمْ۔ اور اے اسید میں تمہیں جو کہتا ہوں بار بار کہ تلاوت کرتے رہتے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تو تلاوت کرتا رہتا فرشتے تیرے گھر کے اوپر موجود رہتے اور
جب سورج طلوع ہوتا ساری دنیا اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو آسمان دنیا سے نازل ہوتے دیکھتے. اور ایک روایت میں ہے تلک السکینۃ تنزلت للقرآن. اے میرے ساتھی اسید، یہ اللہ کی طرف سے وہ رحمت، سکینت، اطمینان ہے جو قرآن کریم پڑھنے والوں پر وہ عرش والا نازل کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.